سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین دور میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، آپ کافی سارے بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ آمین کہیں اور سب آپ میں شریک ہو جائیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، سدا آباد و شاد رہیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے اور صورتحال آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، عزت بھری فرش مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، انشاءاللہ میرے بعد بھی جاری رہے گی اور بہت کمال نوکریاں میرے مولا کی بارگاہ میں ہوتی رہیں گی۔ نذرانے عقیدت کے طور پہ جو کچھ بھی اپنے دامن میں لائے ہوں اسے قبول کیجئے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور۔ تعمیل حکم میں پہلی بات شروع کر دی ہے، آگے جہاں جہاں تک بات جاتی گئی۔ کیا اجازت ہے سرکار میں نوکری شروع کر دوں؟ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور۔ پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا اور میرے خیال سے شاید میں اپنی بات سمجھانے میں کافی حد تک ناکام رہا ہوں۔ میں مطلب مکمل کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں، وہی پڑھنا ہے جو آپ نے سننا ہے۔ زیادہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو بور کرنا یا بار بننا ہی نہیں۔ ایک ٹریجڈی، ایک المیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں بات کہاں جاتی ہے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا اور۔ بہت شکریہ۔ ذرا جی ہاتھ کھولے جائے اپنے مولا دا واسطہ، ذرا جی۔ کیا ہوگا مسٹر پلیز بھائی جان مجھے دیکھیے گا، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت؟ میرے فرنٹ پہ بیٹھے ہو، صرف مسکرا دے سو تو میری نوکری ہو گئی۔
کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. بڑا لمبا سفر کیا ہے جناب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. داد دعا بعد کی بات ہے، مشورے پہ عمل بھی دور کی بات ہے، غور ضرور کیجئے گا. پسند آئے تو آپ کا مسکرانا میری قیمت ہے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا اور. تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے، مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور باخدا یہ چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. کیونکہ یہ اکثر اب جہاں پر میری اصطلاح جا رہی ہے، یہاں پر ایک طویل قطار رہی ہے دشمنان علی کی. اور دشمنان علی میں سامعین گرامی میں شعر چھوڑ کے 1 منٹ کی آپ سے بات کرتا ہوں. پورے دنیا کے علماء سے لے کر سائنٹسٹ لوگوں تک اپنے علم کا جز کیا یہ کل بھی ملا لیں تو انہیں نقطہ با کا بھی عرفان حاصل نہیں ہو سکتا. چپ کر کے ممبر کو البویدہ مہربانی. پوری دنیا کے لوگ اپنے علم کا جز کیا کل بھی ملائے نا، نقطہ با تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اب یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ وہ با کا نقطہ کون ہے، بلکہ میں اگر آپ خود بول ہی چکے ہوں تو 4 مصرے پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھے اور کتنی کتنی خیراتیں ہوئی ہیں. میرا دل نہیں سی میں شعر پڑھا، لیکن حوصلہ افزائی تے پڑھدا پیا. دعا نہ کرتے تو نہ پڑھدا، شعر پڑھدا پیا کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں. وہ ترازوی نہیں، وہ تشریح جس میں نقطہ تولا جا سکے. میرے مالک ہم کیا کریں، خالق کی آواز ہی چھوٹا سا کام کر، ان سارے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے اور دوڑتا دوڑتا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا ہے. تھوڑے سے ہاتھ کھولے جلدی. میں نے سب کو ساتھ لیا، میں مصر کے بازار میں گیا. میں نے عجیب نقطے کا وزن کرنا تھا، میں مصر کے بازار میں چلا گیا. انکل جی میں نے عجیب منظر دیکھا. وہاں بکنے والا تھا حسن یوسف اور خریدنے والے تھے مصر کے سارے رئیس. وہ رئیس پیچھے ہٹے تو عزیز مصر آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو، اپنی دولت پہ تول کے خریدنا چاہتا تھا ہادی پیر یہ اللہ کی حجت کو. رضا پیر یہ آگے بڑھا اور تاریخ کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی وزنی خزانے اس نے ایک پلڑے میں رکھوا دیے. اور گھمنڈ کے عالم میں کہتا ہے اٹھاؤ ترازو میں دیکھوں کہ حسن کی قیمت کتنی ہے. غلام عباس وقار میرا پیرا کھلوتا دور ہیں دعا منو تو کریں تو میں سے اترا دیا. تاریخ کہتی ہے دنیا ہکا بکا دنگ رہ گئی. حضرت یوسف سے بھی ظاہراً وزن میں زیادہ خزانے ترازو اٹھایا گیا، لوگ حیران رہ گئے. خزانے ہوا میں، حسن وزنی ہو گئے. خزانے اوپر چلے گئے، بھائی جان حسن وزنی ہو گیا، حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ دولت سے جاذبیت بڑھ گئی، دولت سے حسن بڑھ گیا، دولت سے خوبصورتی بڑھ گئی. خزانے پیچھے رہ گئے، حسن آگے نکل گیا. تاریخ کہتی ہے کھڑے کھڑے عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا. اب جملہ علی عباس عسکری کہے تو کیسے کہے، آپ بزرگوں نے ان بزرگوں کے چہروں کی زیارتیں کی ہیں. میرے مولا مزید درجات بلند فرمائیں کہ بلاؤ کعبہ سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کو ایک نفاست سے بھرپور شخصیت، خدا کی قسم سر تپا دلی دل کے ہلانے والے لوگ تھے. ان کے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. یہ تو عسکری نے کہہ دیا کہ عزیز مصر کا چہرہ اترا. نسیم صاحب کے بلا مسکرا کے فرماتے تھے
جس وقت خزانے ہوا میں گئے اور حسن کا پلڑا بھاری ہوا، سرکار فرماتے تھے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا۔ اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر، آپ نے جملہ سننا ہے، اللہ کی قسم نہیں داد کے لیے مرتا، میں بات کرنے والا بندوں ہوں، دادے میرے بعد، مجھے جملہ خدا کی قسم جان سے زیادہ پیار ہے، اس جملے کا وزن کیجئے گا۔ چہرہ اتر گیا، اترے ہوئے چہرے پر اللہ کی حجت کو ترس آیا۔ فرمایا قریب آ، کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں، خریدنا چاہتا ہوں آپ کو۔ فرمایا خرید۔ اس نے کہا تول ہی نہیں پا رہا۔ فرمایا کیوں نہیں تول پا رہا؟ اس نے کہا دیکھیں تو صحیح، میں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، میں آپ کا وزن ہی نہیں کر رہا۔ سرکار یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کیا یاد کرے گا کہ اس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا، ایک چھوٹا سا کام کر، اتار یہ خزانے، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، اچھا تھا نبی کے کہنے پہ کاغذ قلم دوات لایا۔ نبی خدا نے پیج پھاڑا، ہاتھ کی اوٹ میں قلم سے ایک اوٹ میں اس پرچی کے اوپر چند کلمات لکھے، چند کلمات کچھ لائنز لکھی، یا ایک لائن جو دونوں پر گردن راویان، وہ چلتے چلتے اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے اس کی پرچی بنائی، پرچی بنا کے عزیز مصر کو حضرت یوسف نے تھما کے فرمایا اتار خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو۔ سیال کوٹ ہے، تھوڑا گھر ہے تو میرا بھی گھر ہے، میں داد نہیں پہ منگتا، لیکن مجھے مولا کی قسم ہے پتہ نہیں کم از کم 50-60 سے زیادہ علماء شعراء میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ریحان نظمی صاحب کی پہلی پرچی پہ جب کراچی میں نے یہ جملہ کہا تھا، پتہ نہیں سیال کوٹ کیا فیصلہ کرے، خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا جو ترازو، منظر ہی بدل گیا۔ حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حسن ہوا میں چلا گیا کہ ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے دوڑا دوڑا عزیز مصر حیرانی اور پریشانی کے سمندر میں غرق و شرق، دوڑا دوڑا آ کے میرے محترم آ کے اس ترازو پہ گرا اور آ کے اسے جلدی تھی کم از کم میں اٹھا کے کھول کے دیکھوں اس پرچی میں لکھا کیا ہے۔ وہ آیا، وہ دوڑا، وہ گرا، اس نے پرچی اٹھائی، اس نے کھول کے دیکھا، بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اب جملہ کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیران ہو کے کہتا ہے بس، ارے نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا۔ یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نہ وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میرے مولا سلامت رکھیں جی۔ صلوات پڑھو ایک باری خوشبو سو۔ میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا۔ عزت حسین کی قسم چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، مورخ کے قلم میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ یہ لکھ سکے، بدترین دشمن علی مورخ بھی نہیں لکھ سکا کہ آج تک کبھی کسی مانگنے والے نے علی سے مانگا اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا۔ بھیا مجھے دیکھیے گا پلیز، میں بات کر رہا ہوں، لیٹ آ کے بیٹھے تو داد دے رہے میرے بھائی۔ علی سے مانگا اور علی نے اسے خالی واپس، ایسا ہوا ہی نہیں۔ بلکہ میں دو مصرے پھر مولانا بلال کاظمی کے سنا کے آگے چلتا ہوں تاکہ فیصلہ کروں یہ بات علی عباس عسکری کو کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں سوال کرنے والے، ارے شعر سنو، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ ارے علی نہ دے تو زمانہ، زمان 2023 ہے، ذمہ دار ترین قوم کا طالب علم کھڑا ہوں ممبر پہ، ذمہ دار ترین پلیٹ فارم ہے اور ذمہ دار ترین مجمع ہے۔ شیعہ سنی بھائی میرے سامنے موجود ہے، اس ویڈیو کیمرے میں پتہ نہیں آواز کہاں کہاں تک چلی جائے گی۔ ممبر کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے علی علیہ السلام کو ایسے نہیں مانا۔ علی صرف ہمارے امام کا نام نہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کا نام ہے، علی کسی عام شخصیت کا نام نہیں، مجھے خدا کی عزت کی قسم علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جج کا نام ہے، علی خدا کی قسم
میں وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا سامعین گرامی جو عاشقان علی نے لکھی ہے. دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے جی علی کو پڑھاتے ہیں، علی کو سناتے ہیں، علی کو مانتے ہیں اور بڑھا چڑھا کے دنیا کو بتاتے ہیں. مجھے عزت حسین کی قسم ہم بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. ہم آپ کو وہ علی سناتے ہیں جو آپ کے گھر نے لکھا. علی کے عاشقوں نے نہیں، علی کے دشمنوں تک نے بھی اس بات کو مانا کہ علی سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا. ادھر دیکھیے، ادھر ادھر مجھے دیکھیے. یہ جو اللہ نے آپ کی باڈی بنائی ہے نا، جس کے بارے میں اس نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ ہمارا احسن ترین شاہکار ہے. اس کے بارے میں وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اس میں اتنی کوالٹیز اس نے ڈال دی ہیں کہ انسان جس کوالٹی کو چاہے ڈیولپ کرے وہ اس میں ید طولہ رکھے. اٹلانٹک اوشن آپ کی باڈی کی صلاحیتوں کے سامنے کم پڑتا ہے. یہ اس نے انسان بنایا ہے. اور آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیے، آپ کو دنیا میں بڑے سے بڑا فلسفر ملے گا، بڑے سے بڑا حکیم ملے گا، بڑے سے بڑا پہلوان ملے گا، بڑے سے بڑا کھلاڑی ملے گا، بڑے سے بڑا ٹیچر ملے گا، بڑے سے بڑا خطیب ملے گا، بڑے سے بڑا بیرسٹر ملے گا، بڑے سے بڑا آپ کو جج ملے گا. پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیے، انسان نے جس کوالٹی کو اجاگر کیا وہ اس میں خدا کی قسم آسمان کو چھو کے آ گیا. لیکن فطرت بھی اس ذات نے بنائی ہے، اس کی بنائی ہوئی فطرت پہ اعتراض کر بھی کوئی نہیں سکتا. اس نے کہا جو چاہو بنو، یہ ساری دنیا میں نے تیرے لیے بنا دی ہے، بس تو خود کو میرے لیے کر دے. جب تو خود کو میرے لیے کرے گا پھر یاد رکھیں، پھر تیرے لیے بھی دریا میں رستہ بنے گا، پھر تیرا قالین بھی ہوا میں اڑے گا، پھر تیرے دروازے پہ بھی ستارہ. خیر اب یہاں پر مجھے جانا نہیں ہے، اب یہ میرے اس وقت مضمون نہیں ہے. اس نے کہا تو جو چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن فطرت اس ذات نے بنائی. آپ دنیا میں نگاہ دوڑائیے، انسان اپنی ایک کوالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ ایک ہی کر سکتا ہے. جب ایک صلاحیت اجاگر ہوتی ہے دوسرے فضائل انسان کے دبنا شروع ہو جاتے ہیں. نگاہ دوڑائیے، پوری دنیا میں انسان ایک چیز میں ماہر ہے. کوئی بڑا فلسفر ہے تو وہ بڑا خطیب نہیں، کوئی بڑا کھلاڑی ہے تو وہ بڑا پہلوان نہیں، کوئی بڑا متقی ہے تو وہ اچھا جج نہیں، کوئی اچھا وکیل ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں، کوئی اچھا خطیب ہے تو وہ اچھا ٹیچر نہیں. پوری اپنے قد سے بڑا جملہ، پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھنا، انسان فقط اور فقط اپنی ایک کوالٹی کو آج تک ڈیولپ کر پایا ہے. پیر ہادی رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے میرے مرشد علی کی، جس کی ایک ذات میں خدا نے تمام صلاحیتیں لا کے اکٹھا کر دی. ذات ایک ہے، ذات انکل جی ایک ہے، ہر چیز اس وقت اجاگر ہے. با خدا، بہت پیارا جملہ، میری تقریر سمیٹ کے رکھ دی اس ایک جملے میں. ذات ایک ہے. خدا کی قسم علی علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ تاریخ لکھی ہے جو علی عباس عسکری پڑھ رہا ہے. وہ ایک ذات تھی، لیکن علی کے دشمن بھی کہتا ہے وہ منبر پہ تھا تو اس سے بڑا کوئی جج نہیں تھا. ارے وہ مصلی پہ تھا تو اس سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا. اس کے دروازے پہ کوئی آ گیا تو اس سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. ارے مولا کی قسم علی سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. با خدا نہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. علی عباس عسکری پھر شیعہ فیملی کا بچہ نہیں کہہ رہا. اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی اولاد ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی صدائیں دیتے دیتے 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ آ کر روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوگی. بیٹھا ہو کو مشکل بات کا خریدار. ہادی پیر کسے نو گال کٹ کے داد دین تو بہتر نہیں بندہ تھوڑی لے لوے تے بندہ محبتہ منڈ لوے. انکل جی ذرا یہاں میرے سامنے تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ میں ذرا 2 باتیں کرتا ہوں براہ راست ہوتا ہوں. وہاں تک مجھے بہت مڑنا پڑ رہا تھا. بھئی کسی کو برا کہہ کے، کسی کی دل آزاری کر کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر نہیں محبتیں بانٹ کے ذرا کم داد لے لیے.
میرے سامنے میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں اسی لیے ان کے گھر سے بات کر رہا ہوں۔ شیعہ عالم نے نہیں لکھا، ان کے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا کہ 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ آتے رہے ہیں فرشتے، منت کے روزے رکھے، وقت افطار، پہلے دن افطار کرنے سے پہلے دروازے پہ دق الباب ہوئی، میرے مولانین نے فرمایا بہن فضا ذرا دیکھیے باہر دروازے پہ کون آیا؟ میری مخدومہ نے پلٹ کے کہا یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک دن 5 روٹیاں، دوسرے دن پھر 5 روٹیاں۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے جو وقت افطار سے پہلے اپنی روٹی دے رہے ہیں۔ علی کے ماننے والا بھی یہ حوصلہ رکھے، نہ ہوئے کہ دیہڑی علی علی کرے، افطار تو بعد علی علی کرے تو افطار دے ٹائم کے سنو داری کھجور بھی نہ دے وے۔ میرے مولا نے پوری روٹی چوک کے دے دیتی تھی سرکار، اور میرے مالک پہلے دن بھی فرشتہ آ گیا، دوسرے دن پھر کیوں آیا، پھر تیسرے دن کیوں آیا؟ اگر تم نے اہل بیت کی شان بتانی ہی تھی۔ اب علی کریم کتنے ہیں یہاں سے بات آئی، ورنہ میں چلتا کہیں اور جا رہا تھا۔ اب یہ مضمون اتنا لمبا ہے کہ راہیں اتنی نکل رہی ہیں۔ علی سے بڑا کریم نہیں تھا، سنت بھائیوں کے گھر سے تجھے ثابت کر کے دے رہا ہوں۔ ارے پہلے دن فرشتہ آ گیا ہم نے مان لیا، دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا، پھر تیسرے دن کیوں آیا؟ خالق کی آواز کری جو دوسرے دن فرشتہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک شیعہ سنی علماء متفق ہیں دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام میکائیل ہے۔ اللہ کی آواز ہے، اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہوتا ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں اس کا کام ہی نہیں۔ اللہ کی آواز ہے یس کریم، میں بھی اپنی کبریائی کی تنہائی سے تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، انہیں کہتا ہوں مدینے میں جا کے دیکھ تو صحیح، ارے جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ بیٹھا ہو کو مشکل بات کا خریدار بھائی، جو زمانے کو بانٹتا ہے، کوئی نہیں گڈی پہنے، جو زمانے کو بانٹتا ہے، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ بھائی نہیں دیکھا کسی نے، علی سے بڑا کریم بھی نہیں دیکھا، علی سے بڑا جنگجو بھی نہیں دیکھا۔ ایک ٹائم پہ تمام کوالٹیز آن لائن چل رہی ہیں، ڈیویلپ ہیں۔ یہ نہیں کہ اب علی میدان جنگ میں اچھا لڑ رہے ہیں تو علی کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ نا 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 نا، علی ہر ٹائم پہ ہر کوالٹی پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ارے ایک ممبر ہے 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد، وہ مسجد کا ممبر اور ممبر پہ علی، اور ایک ایسا سائنٹسٹ، ایک ایسا فلسفر، ایک ایسا جج اور ایک ایسا خطیب جو سینے پہ ہاتھ مار مار کے فرما رہا ہے اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو دو سوال کرو، سوال کرو، جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو، کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیا۔ ہن قصیدے تو میں پڑھن تو رہا، ہن ایڈی ایڈی سر لاون تو میں رہا، مینوں کام ہی یہ آندا ہے، مانگو مانگو، سوال کرو۔ وہ ذات عادل ذات ہے، عدل جو نہ کرے وہ خدائی نہیں۔ توحید کے بعد دوسری چیز ہی عدل ہے اصول دین میں۔ اب یہ دیکھیے گا، جو عدل نہ کرے وہ خدائی نہیں۔ اس نے ایڈجسٹمنٹ ہی ایسی کی، اگر علی کے فضائل اتنے تھے تو علی کے دشمن بھی بڑے تھے۔ آپ تعصب اور منافقت کی حد دیکھیں، آپ سٹوپڈ کی لمٹس ایسی کراس ہو گئی میرے مولا کے زمانے میں۔ میرے عزت دار آڈینس، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، جو آ رہا ہے اس نے یہیں پہ آنا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے سنیے، میرے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، میری بات ضائع نہ ہو۔ تعصب کی حد یہ ہے، علی فرما رہے ہیں آسمانوں کے نام پوچھو، آسمانوں کی راہیں علی سے پوچھو، میں ابھی تم میں موجود ہوں۔ اور سامنے سے منافق اٹھ کے، اب یہ منافقت، یا علی ذرا دسیا جے میری داڑھی دے وال کنے نے؟ اب جو جواب نہ دے سکے ہادی پیر وہ علی رضا شاہ نہیں ہوتا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا بندہ خدا جے میں تیری داڑھی دے وال 10 بھی دیتے بھی کتنے تے تو گننے بھی شروع کر دیتے تے ایک بھی اتا تلنا ہو گیا تو اعلان کرے سے
سی علی دا علم ٹھیک نائی. علی فرماندے میں تن اے تے نہ دسیندا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے لیکن اے یقین نہ لادا تیرے ہر وال تے شیطان بیٹھے ہوئے. شیر نہیں پڑھ رہا تے نہ شیر یاد کتنے میں گل کر رہے ہیں سامنے گا. فرمایا میں یقین سے کہتا ہوں تیرے ہر بال پہ شیطان سوار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی آپس میں ضد ہوتی ہے, وہ ایک بدن میں اکٹھی ہو بھی نہیں سکتی. سر ایک بندہ اچھا ٹانکا لگا, ایک اچھا درزی ہے وہ اچھا لوہار نہیں ہو سکتا. ایک اچھا موچی ہے, ایک کام ہے, وہ اچھا کوزہ گر نہیں ہو سکتا. ایک اچھا شیشہ گر ہے, وہ اچھا کھلاڑی نہیں ہو. اب بسا اوقات بہت زیادہ ضد ہوتی ہے. ضد ایسے ہوتی ہے, ادھر دیکھیے گا, مثال کے طور پہ ایک اچھا متقی ہے تو وہ اچھا جنگجو نہیں. یہ جس عالم دین نے آپ کو شب قدر کے اعمال کرائے اور مصلی پہ خضوع و خشوع سے خدا کی عبادت کرواتا ہے, اس سے کہیے کہ کفار سے جنگ ہے, اگو 100 کافر نے تو سیدھا مسلمانہ ذرا آ کے بھیڑ ساڑھے نال کام ہی نہیں بن سکتا. اور وہ جو 100 کافروں سے اکیلا مسلمان لڑتا ہے, اس سے کہو کہ ذرا مسجد میں کھڑے ہو کہ ہمیں جماعت کروائے, وہ نہیں کروا سکتا. اب تجھے کیسے بتاؤں, واحد میرا مرشد علی تھا جو ایک وقت میں سب سے بڑا جنگجو بھی تھا اور سب سے بڑا پیش امام بھی تھا. رات تک بات چلتی رہے گی, الحمدللہ زلف شب کمر تک آ جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں, میں آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں. ممکن ہے کہ میں ممبر چھوڑ دوں, لیکن عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ایک علی عباس عسکری آپ کے سامنے کھڑا ہے, 1 کروڑ علی عباس عسکری میرے بس میں ہو, میں ان مصروں سے وار کے پھینک دوں. یہ 2 مصرے ہیں خدائے سخن میر انیس کے. ابھی تک داد نہیں مانگی اور اب کہہ رہا ہوں. میرا بھائی کیمرہ مین ذرا اٹھی میرا ویر, 1 منٹ دی تکلیف کری. میں نے بندہ دسی جڑا ہاتھ نہیں چکتا سمجھن تو بعد میں گل پہ کرتا تے 2 مصرے میر انیس دینے. اب اندازہ خود کیجئے گا ان کے نام کے ساتھ خدائے سخن لگا تو کیوں لگا. یہ فیصلہ علی عباس عسکری نہیں آپ کریں گے, میں آپ کو ان کے 2 مصرے سنا رہا ہوں. ورنہ کون تھا میر تقی میر کے بعد جس کے نام کے ساتھ خدائے سخن لگتا اگر میر انیس نہ ہوتے. 2 مصرے سنیے, لاک لگا دیا, تاریخ بند کر دی, پنڈال بھی اٹھے. بات تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, میرا اعلان ہے خورشید یعنی سورج, ارے خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. ارے کوئی تو بیٹھا ہو مجمع میں, ارے کوئی تو مشکل بات کا خریدار ہو یار, مل کے بولو حیدر حیدر. ہاں دی پیر جی, ارے خورشید فلک عکس رخ پاجی. ایڈا وڈا مصرع ایڈی نفاست نال نہیں سی سننا نا مولا دی گل, تہاڈی کونی نہیں تھلے ہوئی, میں تانوں کیڑا وڈا شعر سنا. ارے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج. لوک لگا دیا لوک. اور یہ انیس تھے جن کے نام کے ساتھ خدائے سخن لگا. ناراض نہ ہوئیے گا میرے محترم, بڑے سوفسٹیکیٹڈ آڈینس بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں. جو دور بہت کم لوگ جانتے ہیں انیس کا ہے وہی غالب کا ہے. ایک زمانے کے لوگ ہیں, چند سال یہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, بس یہی فرق ہے. غالب تھوڑے سے بڑے تھے, انیس چھوٹے تھے عمر میں, ورنہ غالب دہلی میں رہتے تھے, انیس لکھنؤ میں رہتے تھے. غالب کی اپنی شہرت تھی, انیس کی اپنی شہرت تھی, لیکن خدائے سخن انیس کو کہا گیا, غالب کو نہیں کہا گیا. انیس کی راہ تنگ تھی, غالب غزل کے شاعر تھے, انیس مرثیے کے شاعر تھے. میں آپ کو 6 مصرے سناتا ہوں, مولا کا واسطہ. یہ جو کیمرہ مین ہے اس کا 1 منٹ کے لیے کلپ نکالے اور اپنے فونوں میں محفوظ کر کے نا اسے, مولا کا واسطہ, جہاں جہاں کوئی لٹریچر کا ماسٹر ہے اسے وزن کروائیے گا. علی عباس عسکری نے مصرے پڑھے ہیں خدائے سخن میر انیس کے. ایک لفظ ہے دفتر. دفتر عربی فارسی میں کہتے ہیں کاپی کو, رجسٹر کو. دیوان بھی اسی کو کہتے ہیں, کتاب کو دیوان میر, اصطلاحاً وہ پھر آگے زیادہ مطلب نکلتے ہیں. انیس فرماتے ہیں ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد.
میرے بس میں ہوتا میں میٹرک کے نصاب میں یہ شعر ایڈجسٹ کرواتا. اکلا ہی ہے میرا مولا انیس یہ بتانا چاہ رہا ہے. دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد, آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد. سر جی ان باتوں پہ داد لینا بڑا مشکل ہے. عادی پیر 2023 کے شعر پڑھ کے داد لانا بہت سوکھا کام ہے, اللہ دی قسم ہے. دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد, آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد. انیس فرماتے ہیں گرمی بازار شجاعان جہاں سرد, ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد, ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. ہے بد سے علی کی. جناب علی باس تذکرہ پہ انشاءاللہ 1 مئی مظفر پور کا اعلان کر دیں. مولا سلامت رکھیں. ذاکر غلام باس بکار صاحب اتھو ہی کھلو کے آنکھ دیں مصرہ ضرور دان کرانا سی کرما لو. ہے بد سے علی کی جی ہے 29 اکتوبر انشاءاللہ تب بھی آپ کو سلام کریں گے. داد کٹنی جی ہوں مہربانی کرے جاتے اپنی صحت مطابق داد کٹنی جی. ہے بد سے رخ علی کی رخ خورشید. حضور لٹریچر دیکھیے انیس کیا کہہ رہا ہے. ہوا سرد. انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, ارے شیروں کے جگر آب ہے شمشان علی سے, تھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے. سر جی یہ آج سے 300 سال پرانی اردو ہے, یہ ماڈرن اردو نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اتنا آسان نہیں میر انیس ہونا. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی. میر انیس کے دادا بلکہ میر انیس کے پڑ دادا میر زاہق بہت بڑے شاعر, میر انیس کے دادا میر حسن دہلوی بہت بڑے شاعر, جن کی کتاب مثنوی سحر البیان زبان و بیان کے حوالے سے آج بھی شعراء میں نہج البلاغہ سمجھی جاتی ہے. پھر انیس کے والد خود میر مستحسن خلیق فیض آباد و لکھنؤ کے معروف ترین مرثیہ نگار, اور پھر میر انیس نے تو مرثیہ نگاری کو 4 چاند لگا دیے. اور قطعاً یہاں سے یہ نظریہ نہیں نکالنا, مولا کا واسطہ نہیں نکالنا کہ انیس بڑے شاعر تھے یا غالب نہیں. میں اکثر ان ادیبوں کی دسترس میں رہتا ہوں, یہ کہیں بھی پکڑ کے ہماری کلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں. بندے کو ادیب ہونا چاہیے, بندے کو ادبی منافق نہیں ہونا چاہیے. غالب کے معتقدوں کو ناراض کرنا مقصد نہیں. غالب بہت بڑے شاعر تھے. غالب اتنے بڑے شاعر ہیں کہ غالب آج بھی اردو کے سب سے معروف ترین اور دوسرے نمبر پہ میر تقی میر کے بعد سب سے بڑے شاعر ہیں. اور غالب اتنے بڑے عاشق علی تھے, اتنے بڑے معتقد علی تھے کہ میرے مولا علی کے عشق میں غالب پہ کفر کے فتوے لگ گئے تھے. جی غالب پہ وہ مفتی بھوپال نے باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا تھا. جائیے انڈیا میں علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کے بلاک میں, ابھی بھی وہ سر سید احمد خان کے بلاک میں پڑا ہوا ہے خط مفتی بھوپال کا. نہیں یقین آتا تو گوگل کر کے دیکھیے, نکالیے وہ خط جس میں غالب کو جہنمی کہا گیا. وہ غالب کی مشہور زمانہ غزل تھی, کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, یہ سوء زن ہے ساکی یہ کوثر کے باب میں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں. بندگی اللہ کی جاتی ہے, غالب کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں. سر جی مفتی بھوپال نے خط میں لکھا کہ غالب جہنمی تو پہلے سے تھا, لیکن علی کی ایسی شان بیان کر کے تو نے جہنم کنفرم کر لیا. جملہ آتا پیا یقیناً مفتی دی سن کے تسی پریشان تے ہونا ہے. مفتیوں نو بڑی جلدی ہوندی ہے جنت جہنم ونڈن دی, کام اللہ تسین اپنے پیٹے لے لیا. وہ مفتی نے غالب کو جہنمی کہا, بھائی تو نے عشق علی میں اتنی حد کا. اب جملہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو, ارے غالب تو جہنمی ہے, تو نے علی کی شان ایسے بیان کی. اب ساری بات تو نہیں دیتا, پکڑا جاؤں گا. غالب کے لفظ علی عباس عسکری اتنا بہادر بھی نہیں غالب جتنا کہ وہ لفظ ممبر سے پڑھ سکے, بیان بھی نہیں کیے جا سکتے.
اس نے کہا تو جہنمی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب نے قلم اٹھائی اور اس کے جواب میں نا غالب نے کو 8-9 نجاستوں کے نام لکھے۔ پھر جواب اس نے کہا ارے مفتی سن، تو اس نجاست کے سمندر میں غرق ہے، تجھے مقام ساقی کوثر کا کیا پتا؟ آخری 2 مصرے میں مصائب پہ آ گیا۔ اس کی تو ان تمام، اب یہ تعداد بھی میں نے بڑھا کے بتائیے کیا کروں۔ کہ نجاست کے سمندر میں غرق ہے، تجھے مقام ساقی کوثر کا کیا پتا؟ اور غالب اسٹریٹ فارورڈ، اتنا اسٹریٹ فارورڈ، وہ نہیں ڈرتا تھا کسی سے۔ وہ جو اس کا آخری گھر تھا جس میں 8 سال رہا، محلہ بلی مارا، گلی قاسم جان پرانی دہلی میں، وہ مسجد کے ساتھ تھا۔ غالب نے شعر لکھ دیا تھا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ بندہ کمینہ ہمسایہ۔ اچھا تو نے کہا کہ میں جہنمی، تو پھر ٹھیک ہے میں جہنمی، جے تیرے کہن نال مل دیے تے مینوں منظور ہے۔ اب غالب نے 2 مصرے لکھ دیے تے میں چاہنا بھئی تسی ایڈا سفر کر کے جے آئے ہو تے گل تے تھانوں میں چنگی دیواں، باویں تسی میں امداد دیو یا نہ دیو، لیکن شعر قبول کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے ایندھن۔ ایندھن کہتے ہیں کٹی ہوئی لکڑی یا آگ جلانے کے سامان کو ایندھن کہتے ہیں۔ تیل کو بھی ایندھن، ہر وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے اسے ایندھن کہا جاتا ہے۔ ہن میں نے دیکھا جے 2 منٹ تو بعد عسکری ممبر تے نہیں جے، ہر وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے انکل جی اسے ایندھن کہا جاتا ہے۔ غالب نے کہا مفتی تو نے کہا میں جہنمی، تو لے پھر ٹھیک میں جہنمی، اب میں جہنمی ہو کے تو چہرے دیکھیے کہاں پریشانی ہے اور کہاں مسکراہٹ ہے۔ غالب کہتا ہے میرے اللہ ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ میرے مولا سلام علیکم، میرے مولا سلام علیکم، سلام آپ نے سلام۔ بس 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 دنیا شامل بس بس بہت زیادہ پڑھ لیا۔ میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھیں اور ایسے ہی اچھا رکھیں۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھتی تو پھر بھائی کو کفن ملتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ قیدوں سے سادات کا قافلہ رہا ہوا، بڑی خوش اسلوبی سے ابھی مصائب پڑھا جا رہا تھا، میں خود ممبر پہ بیٹھ کے سن رہا تھا۔ 1 منٹ فقط ایک آنسو آئے، میں ممبر چھوڑ کے سلام کر پڑھنا شہزادی سکینہ کی قبر پہ امام سجاد کے وداع کا ایک جملہ ہے بس۔ اس سے پہلے ایک بہن کا سوال سن لیں، ایک بھائی کا سوال سن لیں تاکہ مضمون ترتیب میں آ جائے۔ 2 اولادیں تھیں مولا حسین علیہ السلام کی جو کربلا سے بچی تھیں۔ یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، میرے اوپر خدا، نیچے قبر، میں شریک قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کبھی یہ نیت نہیں کی کہ پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یا بعد والا مجھ سے بڑی نہ پڑھ سکے۔ کربلا والوں کا نظام ہے، میری مخدومہ خیرات دے رہی ہیں، ہر کسی کے قاصے میں کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہے۔ آپ ایک آنسو میری جھولی میں ڈالیے، میری بخشش کا سامان ہو اور میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک اولاد 4 سال کی بطول اور ایک امام سجاد، یہ 2 اولادیں میرے مولا حسین کی ظاہراً کربلا سے بچیں۔ ان دونوں اولادوں کے ایک ایک سوال سنیے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ ایک بیٹی، ایک بیٹا، ایک 4 سال میں بطول، ایک زمانے کا امام، ایک اللہ کی حجت۔ سنتے ہیں آپ میرے مولا کی یہ بڑی خوبصورتی، بڑی خوش اسلوبی سے میرے مولا کے پنجابی مدد سرا یہ داستان نوا، یہ قصہ گو آپ کو سناتے ہیں کہ 1600 میل کے سفر میں جہاں بھی باپ کا قاتل
4 साल की बतूल को तमाचा मारता था, बहन भाई के जंजीर हिला के बस इतना पूछती थी, सज्जाद हम घर वापस कब जाएंगे। मौला सलामत रखे। इमाम वक्तों के सामने गरामी, ये छोटी मुसीबत नहीं है। हुज्जत खुदा होकर जब बहन के सवाल का जवाब नहीं होता था, तब इमाम अपनी फुफ्फी की जानिब देख के रो के फरमाते थे, अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आ जाए। एक गल दी वंड करो तो मैं अद्धा जुमला ज़बाने हाल दा पढ़ा। भाई बहन पूछती थी घर कब जाएंगे, बेटा पूछता था मुझे मौत कब आएगी। एक बारी बात सुनो, दुनिया कहती है ये रोते क्यों हैं। अल्लामा नकन फरमाते थे हमें 1400 साल बाद सवाल करते हो कि हम रोते क्यों हैं। शाम में गरीबा जिन्हें रोने का हक था, काश उन्हें तो रोने दिया होता। जुमला सुनना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। बेटी पूछती थी घर कब जाएंगे, पर मनवेक बेटा पूछता था मुझे मौत कब आएगी। नहीं, अली अब्बास अस्करी को पता चला हुसैन कितने बड़े गरीब का नाम है। भाई जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। 4 साल की बहन की कब्र पे मेरे इमाम सज्जाद विदा के, एक आंसू आ गया, मैं मिंबर छोड़ूं। बहन की कब्र पे विदा करने के लिए सैयद सज्जाद तशरीफ लाए। ये पंजाबी पढ़ने वाले मदद सर आपको सुनाते हैं। मेरे इमाम आके फरमाया, बहन सकीना उठ के वेख तेरे सज्जाद दे जेवर लै गए। सकीना असा वतना ते वल्ले बहने हैं। तो मेरे इमाम फरमा, जनाब लियाकत समंदवाना साहब का जुमला है, मेरे मौला के बड़े मोहतरम ज़ाकिर हैं, मैं उनका नाम लेके पढ़ रहा हूँ। इमाम सज्जाद रो के फरमाया, सकीना मैं वहदा पिया वतना ते, मेरी बहन मैं 2 गल्लां दी माफ़ी मंगण आया। करीम दी धी आई, करीम दी बहन आई, कब्र च मेरी सैन दा मैयत तड़पिया। मेरी मखदूमा रो के आख्या, सज्जाद माफ़ी हो मंगदा है जड़ा गलती करे। सज्जाद तू ज़माने दा इमाम है, सज्जाद तू माफ़ी क्यों मंगदा है। तारीख आदि बहन दी कब्र ते टक्कर मार के मेरे इमाम रो के फरमांदे, सकीना मैं 2 गलतियां दी नहीं, मैं 2 मजबूरियां दी माफ़ी मंगण आया। सकीना एक तू जख्मियां है, दूजा मैं कैदी हूं। सकीना तू जख्मियां है, सकीना मैं कैदी हूं। अगो फरमांदे करीम दी धी आई, मिंबर छोड़े दा पिया, करीम दी बहन आई, बिरा दे सवाल दा जवाब नहीं दिता, वल्दा बिरा ते सवाल कीता। मेरी मखदूमा रो के आख्या, सज्जाद तू ज़माने दा इमाम है, सज्जाद तू माफ़ी ना मंग। सज्जाद मैं ज़िंदगी कुछ मंगिया नहीं, सज्जाद मैं करीम दी धियां, सज्जाद मैं तेरे जे करीम दी बहन हाँ। सज्जाद मेरा ज़िंदगी पहला ते आखिरी सवाल ने कब्र विचूं। सज्जाद मेरी गुरबत दा वास्ता मैंने खाली न वलावी। सज्जाद मैं पुछदी सिर्फ इतना, मैंने छोटे जे सवाल दा जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। सज्जाद 16 ए जवाब ही कयामत है। सज्जाद 1600 मील दे सफर विच करबला तो लैके शाम ताई बाबे दा कातिल जिस जाई मैं तमाचा मरेंदाई, सज्जाद तू अख बंद क्यों करेगा। बहन दी कब्र ते टक्कर मार के आदा है, मत बाबे नू वंज के आखे मैंने सज्जाद छुड़ाया नहीं। मत बाबे नू वंज के आखे सज्जाद बेदरिए, सज्जाद मेरी मदद नहीं की। अली की दुखी बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला आपका कदम कदम चल के आया। 30 अप्रैल बरोज इतवार बाम काम कोट माना नज़्द कुकर की